بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثیر تعداد انہیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کسی طرح مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی برگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارک باد دوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی برگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی و عجمی، الحرز ہر حج عمرہ کرنے والوں کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گی۔ اللہ کو اس شخص پر بہت زیادہ غضب و غصہ ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد خواب کے بعد جو میری حالت ہوئی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب شخص شاید کہ میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان رہا۔ سارا دن اسی غم و فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا کہ اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ وہ خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں، اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کیا تم بلخ شہر کے حجاج یہاں پر موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مرحبا، اس شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میرے حال میں نے ان سے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ 40 سال سے مسلسل روزہ رکھ رہا ہے، ساری رات عبادت میں گزارتے ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بلاخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر گلے میں ڈالی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لگایا ہوا تھا، اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور اب وہ مشہور عبادت گزار تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ تو میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جس کے علم و تقویٰ کے ڈنکے جو ہیں پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا، علم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن باچاہت کے باوجود انہوں نے زاہد و تقویٰ اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کی۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو، مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلاخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر روتا رہا۔ یہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح خواب کسی نیک زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ عائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ جو ہے زمین و آسمان، عرش و فرش سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا،
ہر وقت شراب کے نشے میں مدوش رہتا۔ ایک مرتبہ اپنے ایک شرابی دوست کے پاس کیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، مجھ پر ایسا نشہ طاری ہو گیا کہ میری عقل پر پردہ پڑ گیا، تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا۔ میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی، اس میں وہ آگ جو ہے خوب بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا، یا تو تجھے اللہ سے حیا نہیں؟ تو یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی، مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی، دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا کہ بات کیا ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کیا بری حرکت کی ہے۔ یہی سوچ اس نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیے، اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا، الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ جگر پر رکھا، اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو گونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام پر صدقہ کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں، صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان، عبرت کا نشان۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری دنیا کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا کہ اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میرے امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے مالک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بلائیاں ہیں، تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، تو اپنے فضل و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ، مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پروردگار، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے تو میری دعا جو ہے رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا عطا فرما اور مجھے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی یہ رکعت انگیز مناجات سن کر میں اپنے منزل کی طرف لوٹ آیا اور جب رات کو نیند آ گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ جو خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ صبح اس کے پاس جانا، اس سے کہنا کہ بے شک اللہ بروز قیامت میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کی سزا دلاؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تمہیں مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر وہ
دنیاوی 3 دن اور 3 راتوں کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ تو چکھے گا، کیونکہ اللہ بیان فرماتے ہیں میں نے اسے اور یہ بات اس پر لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ ناحق جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، چاہے وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کرے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا تو خدا کی قسم میرا یہ خواب سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کی روح اسی طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا۔ میں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی تو اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے، ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی وہ سخت آگ کس طرح برداشت ہوگی۔ تو اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اپنی دائمی رضا سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔